بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وقت کے کامل ولی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بابا صاحب کی ایک ایسی کرامت سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین اپنے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی میں قیام پذیر تھے۔ کچھ عرصہ دلی میں رہے، پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے آپ انڈیا کے شہر ہانسی تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک آپ نے ہانسی میں قیام فرمایا، پھر جب وہاں خلق خدا کا ہجوم بڑھ گیا تو شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مسند خلافت دے کر انہیں ہانسی میں ٹھہرنے کی ہدایت فرمائی اور خود اجودن کی طرف چل پڑے۔ یہاں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی مخلوق کا یہ تمام علاقہ مدت سے باران رحمت کا منتظر تھا۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ اجودن پہنچے، اجودن ان دنوں جنگلوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں بے شمار حشرات الارض تھے جن میں مختلف قسم کے سانپ اور بچھوؤں کا یہ مسکن تھا۔ قصبے کے اطراف میں دور دور تک ہندوؤں کافروں کی بستیاں تھیں جو کہ مشرک تھے اور دین اسلام سے ناواقف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجودن میں آئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں آئے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ فرید، اس قصبے میں مستقل طور پر اقامت اختیار کر لو اور مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ نے اجودن سے باہر مغرب کی سمت میں ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھا لیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جو بعد میں پاک پتن کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ پاکستان کا ایک شہر ہے جہاں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق اجودن میں اقامت اختیار کی اور آپ کی شب و روز کوششوں سے اجودن کے در و دیوار بھی اللہ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے گونجنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں پرواز و نصیحت سے دن بدن مسلمانوں کی تعداد اجودن میں بڑھتی گئی اور ہر طرف مسلمانوں کی چہل پہل ہو گئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کے ساتھ اجودن میں تشریف فرما تھے۔ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ادھر آ نکلی۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کو دیکھا تو رسم درویشی کے مطابق اس عورت سے خیر خیریت پوچھی تو ہندوؤں کی نچلی ذات سے تعلق رکھنے والی اس عورت نے اپنی درد بھری کہانی شروع کی اور کہنے لگی، بابا جی میرا تعلق گوالوں کے خاندان سے ہے، باپ دادا سے ہمارا یہی کام ہے اور ہم ہمیشہ سے یہی گوالوں کا کام کرتے آ رہے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد اب یہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ کام کر کے دودھ فروخت کر کے میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں۔ لیکن چند روز سے کچھ جوگی ہیں، جادوگر ہیں جو مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ دودھ دینے کے بعد جب ان سے قیمت مانگتے ہوں تو بڑی بے رحمی سے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو چیز لیتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ پھر جب میں نے انہیں مفت دودھ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بد دعا دی۔ اس بد دعا کے اثر سے میرے تمام برتن کیڑے مکوڑوں سے بھر گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چند جوگی ہیں جو میرے گھر آئے ہیں اور کہا کہ گرو کا کہنا ہے کہ اگر میں ان کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے سارے جانور مر جائیں گے۔ بابا جی مجبوراً میں اپنے جانوروں کا سارا دودھ ان جوگیوں اور جادوگروں کو دے آتی ہوں، اور ابھی بھی جو آپ میرے سر پر دودھ کا برتن دیکھ رہے ہیں یہ سارا دودھ میں جوگیوں اور سادھوؤں کو دینے جا رہی ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس دکھی عورت کا ماجرا سنا تو آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی تمہارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، بابا جی آپ میرے دکھوں کو تو چھوڑیں، آپ خود یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہ جادوگروں کا ٹولہ آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں کی بجائے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو تم بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے اور جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ بابا جی کی بات سن کر وہ عورت بولی کہ آپ بھگوان کی بات کر رہے ہیں،
میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں لیکن میرے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلکی سی گردش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سارے جہاں کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم بھی اسی خدا کو پکارو، وہی تمہیں ان ظالم جوگیوں سے نجات دے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دور سے جادوگر کے چیلے آتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ عورت دیکھ کر گھبرائی اور بابا صاحب سے فرمانے لگی کہ یہی جادوگر کے وہ چیلے ہیں جو شاید میری ہی تلاش میں ادھر آ نکلے ہیں۔ عورت کو خوفزدہ دیکھ کر بابا جی نے فرمایا، تم اب میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں کوئی ہراساں نہیں کر سکتا، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ اسی آسنا میں جادوگر کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور عورت سے کہنے لگے، تم یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہو اور گرو دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی چلو تو صحیح، تمہاری خیر نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس عورت کو میں نے روک لیا ہے، تم بھی یہیں بیٹھو۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ جوگیوں پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ زمین پر ایسے گڑ گئے جیسے انہیں زنجیریں پہنا دی گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی انہی کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آ نکلی۔ انہیں بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بھی چپ چاپ ایک غیبی طاقت سے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی مقناطیسی قوت نے جکڑ لیا ہو۔ آخر کار جادوگر بھی اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا اور چیلوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو کی آواز پر وہ چیلے خاموش رہے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے۔ گرو کہنے لگا، کون ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ گرو انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے مختلف منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جادوگر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب تمہارا کوئی منتر نہیں چلے گا، اب کفر کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ بابا جی کی باتیں سن کر گرو اپنے غرور و تکبر سے باز نہیں آیا۔ اس پر شیطانی کیفیت طاری ہو گئی اور چیخ چیخ کر وہ زور زور سے منتر پڑھنے لگا اور بدی کی تمام قوتوں کو پکارنے لگا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ جب گرو کی کوئی چال کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے بھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ بابا جی نے فرمایا، تیرے چیلوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے، تم انہیں لے کر کہیں دور چلے جاؤ اور آئندہ مخلوق خدا کو تنگ کرنا چھوڑ دو، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے گی۔ بابا جی کا یہ حکم سن کر گرو مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے بابا جی سے وعدہ کیا کہ مجھے اور میرے چیلوں کو چھوڑ دیں تو میں یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جانے دیا اور گرو اپنے چیلوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے چلا گیا۔ بابا جی کی اس کرامت کا تمام علاقے میں خوب چرچا ہوا اور اس کرامت کی وجہ سے لوگ دور دور سے جوگ در جوگ آپ کے پاس آنے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد جب بابا جی کی شہرت دور دور تک پھیلی اور لوگوں کا آپ کے پاس رش لگ گیا تو بعض قوتیں اندیش، حسد اور بغض کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنے لگے، اور ان مخالفوں میں سب سے پیش اجودن کی مسجد کا پیش امام اور قاضی بھی تھا، جس نے حکومت کے کارندوں کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ستانے پر اکسایا۔ لیکن آپ میں خدا کی وسیع اور قلبی کا یہ عالم تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مخالفوں کی ایسی کسی بھی حرکتوں کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ ان کی ایسی باتوں سے اپنا دل میلا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شان اور بے اتنائی نے قاضی کا غصہ بھی اور بھڑکا دیا اور اس نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ملتان کے علماء سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ایک خط میں علماء ملتان سے استفسار کیا کہ ایک شخص ہے جو اہل علم میں سے ہے اور قوالی سنتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ علماء ملتان نے قاضی کو تحریر کیا کہ اس شخص کا نام لکھو کہ کون ہے۔ قاضی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ کر بھیج دیا۔ ملتان کے علماء نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قاضی کو لکھا، تم نے ایک ایسے درویش خدا مست کا نام لکھا ہے جو تمام علوم شریعت کا منتہا ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اس کے قول و فعل پر اعتراض کریں۔
قاضی کا جب یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آوارہ گرد لالچی قلندر کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ یہ شخص کپڑوں کے نیچے اپنے کمر میں ایک تیز دار چھرا چھپا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے اور سجدے میں تھے۔ صرف سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حالت سجدے میں فرمایا کہ یہاں کوئی موجود ہے؟ سلطان المشائخ نے جواب دیا کہ آپ کا غلام نظام الدین حاضر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں ایک قلندر کھڑا ہے جو کانوں میں سفید مندریاں پہنے ہوئے ہے۔ راجہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسباق میں جواب دیا ہاں قلندر موجود ہے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا اس شخص کی کمر کے ساتھ ایک چھرا بندھا ہوا ہے اور یہ شخص میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ اس سے کہہ دو کہ اپنی آخرت خراب نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ وہ قلندر جو آپ کے سر پر ہی کھڑا تھا اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کر نہ پا رہا تھا، تو آپ کے اس سوال و جواب سے قلندر پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا قاضی کے پاس جا کر دم لیا اور اس سے کہا ایسے مرد خدا کو قتل کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب قاضی کا دوسرا حملہ بھی ناکام ہوا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت کلثوم خاتون جو کہ بڑی پاک باز اور عبادت گزار خاتون تھیں، ایک رات کا ذکر ہے کہ پچھلے پہر تہجد کی نماز میں وہ مشغول تھیں۔ آپ کے تینوں فرزند اس وقت سو رہے تھے۔ بابا صاحب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی اور بھی تھے۔ ایک ہندو چور چوری کی غرض سے آپ کے گھر میں داخل ہوا جو اس بات کو جانتا تھا کہ اس گھر کا محافظ مرد اس دنیا میں موجود نہیں ہے، بچے بھی معصوم ہیں، اس لیے اکیلی عورت اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکے گی۔ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا اس کی نظر کلثوم خاتون پر پڑی۔ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھیں جہاں ان کے چاروں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ جب چور نے دیکھا کہ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور کچھ دیر اس انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید یہ عورت دروازے سے ہٹے تو میں دروازے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کروں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک شب بیدار عورت تھی جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کلثوم خاتون دروازے سے نہ ہٹیں تو چور نے ارادہ کر لیا اگر یہ عورت اس کے راستے میں حائل رہی تو وہ جبر و تشدد کے ذریعے اسے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر کلثوم خاتون کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ چور جو ہی طاقت سے اس خاتون کو راستے سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، چند قدموں کا فاصلہ ابھی اس نے طے ہی کیا تھا وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا، وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ جب آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تو چور بڑا گھبرایا اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے واپسی کا راستہ ہی نہ ملا۔ واپسی کے تمام راستے بند محسوس کر کے اب اسے احساس ہوا کہ یہ راہ خداوندی ہے جس نے آنکھوں کی روشنی کو ذیل کر دیا ہے اور اس کے تمام منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس احساس کے آتے ہی اس نے چیخنا چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے۔ اس گھر میں چوری کی غرض سے ہی داخل ہوا تھا لیکن اپنی آنکھوں کی روشنی اب میں کھو بیٹھا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی موجود ہے، میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول استغراب کی حالت میں تھی مگر چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگیں۔ یہ سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ تک اس مضبوط اور توانا شخص کی بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں جسے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اسی اثنا میں چور کی ایک بار پھر آواز گونجی اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ سننے والا سن رہا ہوگا، میں اسے اس کے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میری حالت پر رحم کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں اگر میری آنکھوں کی روشنی واپس مل گئی اور میں ٹھیک ہو گیا تو میں چوری اور ڈاکہ زنی کے پیشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خاموش رہیں۔ اس پر چور پھر خاتون سے مخاطب ہو کر بولا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر میری بینائی واپس آ گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ مجھ پر رحم کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔
ایک چور کی گریہ زاری سن کر کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وظیفہ چھوڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کہنے لگیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ میں یار و مددگار ہوں۔ اس کے بھی مدد پر کلثوم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہنے لگی کہ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے اور میں تیری ہی بندگی پر ناز کرتی ہوں۔ کلثوم خاتون نے فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے ایک ظالم انسان کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھا۔ اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو اس چور کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے، وہ تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے راستے سے بھٹک گیا تھا اور اب تیرے قہر اور جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا، تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے اس کا جرم معاف کر دیا ہے، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما دے۔ بے شک تو اس بات پر قادر ہے آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور کر دے۔ پھر کیا ہوا، یکایک اس بت پرست چور نے محسوس کیا کہ اس کی بینائی واپس آ رہی ہے اور اندھیرے کی بلند دیوار اس کی آنکھوں سے ہٹ رہی ہے، اور وہ لرز قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کلثوم خاتون محور عبادت تھیں، اور کہنے لگا، میں اپنے عمل سے اس قدر شرمندہ ہوں اور اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پتھر کے پجاری چور نے گریہ زاری کرتے ہوئے کلثوم خاتون کی منت سماجت شروع کر دی۔ آپ کہنے لگی، اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا، وہی اس کائنات کا مالک اور خالق بھی ہے، اور اسی نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے۔ وہی ذات عبادت اور پرستش کے بھی لائق ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، مجھے بتا کہ تجھے کون سی ضرورت میرے دروازے تک لے کر آئی تھی۔ اس پر چور نے کہا کہ اے نیک سیرت خاتون، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پتھر کا پجاری لمحہ بلمحہ پگھلتا جا رہا تھا۔ آپ کہنے لگیں کہ ان سے معافی مانگ جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے۔ اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بھی بخشی۔ واپس جا اور اپنے تاریخ ماضی پر غور کر، اس روشنی کی آواز سن لے جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا اور وہ چور چلا گیا۔ یہ سب کچھ راتوں رات ہوا تھا اور کسی کو اس کی کانوں کان بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ کوئی چور یہاں آیا تھا، لیکن چور کے ذہن میں ایک حشر برپا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک اجنبی شخص اپنی بیوی بچوں سمیت کلثوم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے بتایا، میں وہی انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کلثوم خاتون نے پوچھا کہ پھر اب کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بس آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجئے کہ ہمارے دل بتوں کی وجہ سے پاک ہو جائیں۔ کلثوم خاتون نے کہا، کہو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بتوں کے پجاری چور نے مسلمان ہو کر اپنا نام عبداللہ رکھا، اور جس جفا کشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اسی سخت کوشش سے آداب شریعت پر ایسا عمل کیا کہ اس کا شمار اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا، اور وہ مرنے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے ساتھ دفن ہوا۔ ناظرین، جن کی والدہ کلثوم خاتون جیسی ہو، نیک باز اور نیک سیرت ہو، ان کے بیٹے بابا فرید جیسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم بابا فرید کے صدقے میری اور آپ سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔